العالی القدر الجاہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. Alhamdulillah, it is a first Jum'ah al-Mubarakah from Rabiul Noor Sharif. May Allah bless all of us and the entire Ummah, and Allah shower His mercy upon all the Muslim Ummah in this blessed month. The month before the Rabiul Awwal was Safar al-Muzaffar, and the 28th of Safar al-Muzaffar, it is marked as martyrdom of Hazrat Sayyidina Hassan ibn Ali Mujtaba radiyallahu ta'ala. If you have noticed it, on many stages, on many platforms, we often hear about Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala. But when it comes to know things about Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala, who is an elder brother of Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala, we don't listen that often and we don't get that much information regarding Hazrat Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala. But the Hassan Mujtaba, Imam Hassan Mujtaba, there is no such great young companion amongst the companions of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam like Hazrat Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala. Hazrat Imam Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala, his entire life is sacrifice. Sacrifice, sacrifice, sacrifice. He sacrificed his position, he sacrificed his control, khilafat, and at the end, he sacrificed his life for the ummah of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Hazrat Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala an, many ahadith which actually recorded, compiled, and really in the fact it is related to Hazrat Imam Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala, but because in our manabir we talk more about Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala, all these ahadith are also people referring to Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala. There is no doubt Hazrat Imam Hussain radiyallahu ta'ala is also a great companion and one of the Panjatan-e-Pak radiyallahu ta'ala anhu. But we need to know about Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala. That is why for this Jummah, even it is a Rabiul Awwal, I choose to talk about Hazrat Imam Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala. When Hazrat Imam Hassan radiyallahu ta'ala was born, he was roughly 3rd of Hijri according to the Islamic calendar. When he was born, then Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam was informed that, Ya Rasulullah, in the home of your daughter, there is new mehman arrived. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam almost rushing towards the house of Bibi Fatima Zahra radiyallahu ta'ala. Sarkar sallallahu ta'ala alayhi wa sallam came, and then Sarkar sallallahu alayhi wa sallam took Hazrat Imam Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala in his hands, blessed hands. And then the very firstly when Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam saw the face of Hazrat Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala, the sentence came out from the blessed mouth of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Hada yushbihuni. Hada yushbihuni. You know what does it mean? It means this kid, this boy, he completely looks like me. इसीलिए हुजूर ने फरमाया हसन मेरी तरह है, हसन का सर से लेकर कमर तक का हिस्सा वो मेरी तरह है,
اور حسین کا کمر سے لے کر قدم تک کا حصہ میری طرح. So this is حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. ہم یہ سنتے ہیں کہ امام حسین کو حضور نے ہاتھ پکڑ کے گھمایا, امام حسین کو حضور نے کندھے پہ بٹھایا, امام حسین کو حضور نے جب حالت سجدہ میں تھے اس وقت بھی سجدے کو طویل دیا, امام حسین حضور کی پشت مبارک پہ تھے. ہم یہ سنتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو کھلاتے تھے گود میں. یہ ساری چیزیں سنتے ہیں. بٹ when it comes to حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ چیزیں اتنی مینشن نہیں کی جاتی ہیں. But the fact is, even the hadith of sajda, when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was in sajda, there are many narrators narrated, it was Hazrat Imam Hasan radiyallahu ta'ala as well, when he was on the push of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzur sallallahu ta'ala alaihi wasallam just increased the timing of his sajda because Hazrat Imam Hasan on the push of Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Huzur کی پشت مبارک پہ امام حسن تھے تو حضور نے سجدے لمبے کر دیے. احادیث میں موجود ہے لیکن اس کو بیان نہیں کیا جاتا. You might be thinking it is just because of people didn't pay any attention or didn't notice. No, it is actually a big plan. It's the outcome of a plan. Why? Imam Hasan, he is the personality who actually really represents Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Why? When Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam took Imam Hasan Mujtaba in his blessed hand, and then Rasulullah sallam saw the face of Imam Hasan, and as a Islamic ruling, the first right, naming a child, it goes for the parents. However, in the families there are many disputes goes on. بہت ساری کھچڑیاں پکتی ہیں کہ نہیں نام وہ رکھیں گے, نانا رکھیں گے, دادی رکھیں گے, چاچا رکھیں گے, چاچی رکھیں گے. لیکن حق تو یہ ہے کہ والدین کو پہلا حق جاتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا یا بچی کا نام تجویز کرے. یہ والدین کا. ہاں, اگر والدین کسی کو اگر اختیار دے دے, کہیں کسی بڑے عالم سے یا کسی بزرگ شخصیت سے یا کسی بزرگ سے ان کا نام رکھوانا چاہیں, then it is their decision. یہ ان کا ڈیسیشن ہے, لیکن حق تو والدین کا ہے. Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam considered this right, and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam asked Hazrat Ali, have you thought any name for this beautiful boy? Huzur didn't name Hazrat Imam Hasan by himself, but he asked first from Hazrat Ali radiyallahu ta'ala. But Hazrat Ali replied, Ya Rasulullah, in your presence, who is Ali ibn Abi Talib to name his child? I leave it up to you, Ya Rasulullah. حضور آپ کے ہوتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں کہ بچے کا نام رکھوں؟ سب آپ کے حوالے ہے, آپ جو فرمائیں. لیکن ہاں, I had a name in my mind. میرے دماغ میں ایک نام تھا, which is حرب. تو حضرت علی کی بات کو حضور نے سنا. اسی درمیان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام, جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ دنیا کے بچوں کے نام دنیا والے رکھتے ہیں اور نبی کے نواسے کا نام اللہ نے خود تجویز فرمایا. Allah himself named Hazrat Hasan radiyallahu ta'ala as Hasan. So this name was sent by Allah subhanahu wa ta'ala to Hazrat Hasan. And why this is? Why this is? Because the blessings Hazrat Imam Hasan got, not all the children in the family of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam got. When Rasulullah took first time Hazrat Imam Hasan in his hand, then Rasulullah said, Hada yushbihuni. And then Huzur didn't say, Hada sibti, is my grandchild. Ye mera pota nawasa hai. Huzur ne kaha, Hada ibni. Subhanallah. Hada ibni. Huzur ne, these are the words mentioned in the hadith. Huzur ne farmaya, Hasan ye mera beta, mera bacha hai. Mera bacha hai. To unka naam اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجویز ہوا. پھر حضور نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ sitting on the lap of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, and then رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم said, هذا ابنی سید. حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے. دنیا سادات کو سید کہتی ہے, لیکن امام حسن کی ذات وہ منفرد ذات ہے جن پہ سید ہونے کا تاج اور لقب سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا.
حضور نے اپنی زبان سے فرمایا ھذا ابنی سید لعل اللہ یصلح بہ بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. حضور نے فرمایا یہ میرا بیٹا حسن سید سردار ہے اور اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو عظیم گروہوں کے درمیان صلح فرمائے گا. صلح فرمائے گا. Why the personality of Hazrat Imam Hassan is being targeted? Why? Because he is the actual representative of Ahlus Sunnati wal Jama'ah. How? Ahlus Sunnati wal Jama'ah, since the time of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam till today, they never supported violence. They never supported aggression or oppression anyone. And this thing exactly what Hazrat Imam Hassan radiallahu ta'ala anhu shown by his character. Because the Khilafat Rashida is 30 years. These 30 years won't be completed without the Khilafat of Hazrat Imam Hassan, which was for 6 months. If you include his 6 months, then only the 30-year Khilafat Rashida, it will be completed. So after Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, there was so many clashes between Muslims. Even at the time of Hazrat Ali radiallahu ta'ala, there was many wars between the Muslims. We don't want to talk about these wars, and you should not also, because these are the very greatest personalities. They are all above than our status. Who are we? Who are we to talk about these great personalities? آج لوگ حضرت امیر معاویہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے درمیان میں جو اختلافات ہوئے اس پہ باتیں کرتے ہیں, and they say we are going to analyze it. تجزیہ کر رہے ہیں. Who are you to analyze this? You don't even capable to analyze yourself. You don't even able to analyze your own family. Then how you dare you say that you analyze the actions of Hazrat Amir Muawiyah, who is a companion of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And Hazrat Hassan radiyallahu ta'ala put a full stop for all these objections pointing towards Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala by handing over the Khilafah from him to Hazrat Amir Muawiyah. And Hazrat Amir Muawiyah radiyallahu ta'ala, between Hazrat Amir Muawiyah and between Hazrat Hassan Mujtaba radiyallahu ta'ala, the sulh happened, the deal happened کہ یہ خلافت جو میرے پاس ہے, میں اپنی کرسی اس خلافت کو, اس سرداری کو امیر معاویہ کے حوالے کر دیتا ہوں, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں میں جو اختلاف تھا یا جنگ کی کیفیتیں تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی. پھر امام حسن نے خود اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ میں رکھا تو پتا چلا کہ نبی کے شہزادے جس صحابی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا کچھ بھی کہے, امیر معاویہ کی ذات, عظمت, مقام, مرتبہ سب مسلم ہے, وہ نبی کے صحابی ہیں, اور میں نبی کا شہزادہ ہو کر اس بات کو مانتا بھی ہوں, تسلیم بھی کرتا ہوں. تو قیامت تک کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تنقید کرے. That's why حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کو آپ نے چھوڑ دیا, خود دستبردار ہو گئے, اور پھر یہ ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سارے معاملات سپرد کر دیے جائیں گے. پھر وہ جو جنگ کی کیفیت تھی, مسلمانوں کے درمیان اختلافات چلے آ رہے تھے, وہ سارے اختلافات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے اس مبارک قدم اور اس مبارک سٹیپ اور یہ بہترین عمل کی بنیاد پہ سب ختم ہو گئے, سب ختم ہو گئے. So حضرت امام حسن, he actually represents Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Why? Ahlus Sunnati Jama'ah is always loving, keeping people together. ایک دوسرے کو ساتھ رکھنا, الگ کرنا نہیں, دور کرنا نہیں, بھگانا نہیں, جو دور ہیں ان کو قریب کرنا, ساتھ لانا, محبت, بھائی چارگی. That is what Ahlus Sunnati wal Jama'ah. یہ حقیقت ہے. تو جب حضرت امام حسن نے یہ کام کیا, کوفہ میں تھے آپ, and then he came to lead a namaz,
At that time, there were people, those who called themselves Shia. Then they stopped Hazrat Imam Hassan from doing imamat. Imam Hassan ko imamat se rok diya. And then they started beating Imam Hassan radiyallahu ta'ala. Why? Because आपने सुलह कर ली अमीर माविया के साथ, हज़रत अमीर माविया के साथ जो इख्तिलाफात थे सबको ख़त्म कर दिया. इस वजह से इन लोगों ने हज़रत इमाम हसन पे अटैक किया. And from this point they started spreading rumors, wrong things, targeting the personality of Imam Hassan radiyallahu ta'ala. फिर वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ आज तक उसके असरात देखने को मिलते हैं कि हम इमाम हसन की ज़ात पे उतनी बात नहीं करते रज़ियल्लाहु ताला जितनी इमाम हुसैन के हवाले से बात करते हैं. अल्लाह अकबर. इमाम हसन की ज़ात बहुत बरकत वाली ज़ात है, बहुत अज़मत वाली ज़ात है, बहुत अज़मत वाली ज़ात. एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, कंधे पे हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला है. Imam Hassan on the shoulder of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Huzur lifting him on his own shoulder. जा रहे हैं इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला हुजूर के कंधे पे. हुजूर कभी इमाम हसन को देखते हैं, मुस्कुराते हैं, देखते हैं, मुस्कुराते हैं, और कभी हुजूर उन्हें सूंघते हैं. हुजूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम is smelling हज़रत इमाम हसन. हुजूर smelling हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला. हज़रत अबू हुरैरा was surprised and he asked, Ya Rasulullah, looking, smiling, it is okay, it can be understandable, but what is the meaning that you smelling Hazrat Imam Hassan? आप उनको सूंघ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, look Abu Huraira, this son of mine, Hassan, he is a flower of Jannah, Rayhanun min al-Jannah. Whenever I want to smell a fragrance of Jannah, then I smell Hassan, my son. हुज़ूर फरमाते हैं जब मुझे जन्नत की खुशबू सूंघने का इरादा होता है तो मैं हसन को सूंघ लेता हूँ, मुझे हसन के बदन से जन्नत की खुशबू आती है. ये हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला. इमाम हसन को याद रखना ये हम सब पे लाजिम है, ये हम सब पे ज़रूरी है, क्योंकि इमाम हसन ने जो कुर्बानियाँ पेश की, अल्लाहु अकबर. हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला once he was sitting on a minbar, मिंबर रसूल पे बैठे हुए थे हज़रत सिद्दीक़ अकबर. इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला बहुत छोटे से थे. इमाम हसन आए, आने के बाद कहे सिद्दीक़ अकबर से कहने लगे, ओ अबू बकर, कम डाउन फ्रॉम दिस मेंबर, दिस मेंबर बिलोंग्स टू माय नाना. छोटे से थे, छोटी उम्र में कहने लगे अबू बकर मेंबर से उतरो, ये मेरे नाना का मेंबर है. सिद्दीक़ अकबर मेंबर से नीचे उतर गए, मेंबर से नीचे उतर गए. He came down from the member and said, का शहजादे हकीकत है कि ये मिंबर आपके नाना का ही आपने सच फरमाया, ये मिंबर आपके नाना का ही आपने सच फरमाया, लेकिन ये भी सच है शहजादे कि इस मिंबर पे मुझे आपके नाना ने ही बिठाया. So Imam Hassan radiyallahu ta'ala is a great personality. Once Hazrat Amir Muawiyah in his court, and there were many of his followers, he asked, who has the best family at the moment upon this earth now, upon this planet? Like kiske mamu, kiske dada, nana, nani, kiske माँ बाप, किसके रिश्तेदार सबसे आला और अरफा है इस ज़माने में. वहाँ एक नौकर था, उसका नाम था मालिक. He came forward and he said, ये इमाम हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु के दरबार की बात है, दरबार की बात. वो सामने आया, लोगों ने अलग अलग तरीके से इमाम हज़रत अमीर माविया को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वो मालिक जो नौकर था वो सामने आकर के कहने लगा, कहा कि हज़रत अमीर माविया, इस वक्त रोए ज़मीन पे अगर सबसे बेहतरीन ख़ानदान और रिश्तेदारियाँ जिनकी हैं कोई है तो वो हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला. कहा कहो. ने कहा कि जिसकी माँ जन्नती ख़वातीन की सरदार है. His mother is a leader of ladies of Jannah, the queen of Jannah. His dad is a leader of all the awliya जहाँ से विलायत की खैरात बढ़ती है. His granddad Nana is a leader of all the messengers. His grandmother Nani Sayyida Khadija she is the one to whom Allah himself sent salam. तो हज़रत अमीर माविया ने कहा, कसम खुदा की तूने सच कहा, रोए जमीन पे हसन मुज्तबा से बढ़ के, उनके खानदान से बढ़ के कोई खानदान नहीं.
was thing recorded by Hazrat Amir Muawiyah radiallahu ta'ala. Hazrat Amir Muawiyah himself, he used to send 400,000 dinars yearly as a gift to Hazrat Hasnain Karimain radiallahu ta'ala. 4 lakh dirham तोहफे भेजते थे Hazrat Amir Muawiyah, Imam Hassan, Imam Hussain radiallahu ta'ala. And nowadays people make these things, उनको पता भी नहीं होता कि तारीख क्या है, और फिर वो कहते हैं कि उनके दरमियान ये इख्तिलाफ था, इनके दरमियान ये इख्तिलाफ था. इन बुजुर्गों के दरमियान में कुछ नहीं था, जो था वो खुद जाने, अल्लाह जाने. And you are not authorized, we are not authorized to talk regarding these things. हम अपनी ज़बानें संभालें. आप ये देखो मियाँ, आप ये देखो जनाब कि आपकी नमाजें सही हो रही कि नहीं हो रही. You need to look these things. You need to know कि मैं वज़ू सही कर रहा हूँ, गुस्ल सही कर रहा हूँ, मेरी नमाज सही हो रही कि नहीं. इसकी खबर नहीं होती और बातें बड़ी बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी करते हैं बुजुर्गों के हवाले से, सहाबा इकराम के हवाले से. अल्लाह अकबर, अल्लाह की पनाह, अल्लाह बचाए. हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला के कुर्बानी जानते हैं, अल्लाह ने उनके अंदर हिल्म, बुर्दबारी, सब्र इतना रखा था कि अल्लाह अकबर. He was poisoned 5 times. 5 times he was poisoned. हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला को 5 मरतबा जहर दिया गया है. इमाम हसन को 5 मरतबा जब जहर दिया गया तो रात भर आप उस जहर के असर से तड़पते रहे. और जैसे ही सुबह का वक्त हुआ, हुजूर के रोजे पे हाजिर हुए, दुआ की, 5 मरतबा जहर का असर खत्म हो गया रोजे रसूल पे हाजिर होकर के. यहाँ से पता चला कि हुजूर के रोजे पे जाके दुआ करना ये किसी और का तरीका नहीं है, ये नबी के शहजादों का तरीका है, ये सहाबा का तरीका है. It's the way of companions of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. If they needed a thing, they used to go to the court of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam even after the departure of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from this world. वो हुजूर के रोजे पे जाते, फिर वहाँ जाके दुआ करते, वहाँ जाके मांगते तो उन्हें चीजें मिल जाती. तो फिर ये हुआ कि 6ठी मरतबा जो हीरे की कनी होती है, you know the diamond, how sharp it is to cutting a glasses, diamond is being used. ग्लास के टुकड़े करने, ग्लास को काटने के लिए डायमंड का इस्तेमाल होता है. अब वो हीरे की जो कनी थी उसे पीस करके पानी में मिला करके इमाम हसन को 6ठी मरतबा पिलाया गया. 6ठी मरतबा जब 6ठी मरतबा पिलाया गया तो वो बहुत शार्प होता है. जो हीरे की कनी होती है बहुत तेज होती है. इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला की जो आंतें थी, जब उसको पानी में पिलाया गया, आपने पी लिया तो आंतों के अंदर से टुकड़े हो गए और फिर वो टुकड़े खून की कै की शक्ल में आपके मुंह से बाहर निकलने लगे. इमाम हसन जानते थे पानी किसने पिलाया, जानते थे. इमाम हुसैन ने पूछा कि भाई बताओ किसने पिलाया, आपके कातिल को मैं छोड़ूंगा नहीं. लेकिन इमाम हसन ने कहा कि नहीं हुसैन, जिसने भी किया मैंने तो उसका मामला अल्लाह के हवाले कर दिया. कोई इंतकाम नहीं लेना, खामोश रहे आप. और फिर कहा इमाम हुसैन से कि टेल मी हाउ माय फेस इज लुकिंग नाउ. देन ही सेड माय एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई, आपका चेहरा सब्ज हो गया है, ग्रीन, हिज फेस बिकम ग्रीन. इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का चेहरा सब्ज हो गया था उस जहर के असर की वजह से. देन ही सेड it is a time, Hussein, it is a time to meet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. It is a time to meet Allah subhanahu wa ta'ala, because Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has informed me कि हसन तुम्हारी शहादत जब होगी तो तुम्हारा चेहरा सब्ज हो जाएगा. तुम्हारा चेहरा, your face will become green when you will be martyred. जब तुम्हारी शहादत होगी तो कहा अब वक्त हो गया आपकी शहादत. इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला को जब शहीद किया गया, आपने एक वसीयत की, ज़रा देखें कि कैसा जुल्म किया गया उस वक्त. अल्लाह अकबर, ये उमवी हुकूमत जो थी, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, अल्लाह तबारक व तआला उनके असर से भी, उन बुरे हुक्मरानों के असर से महफूज रखे. हज़रत इमाम हसन ने कहा कि when I will be leaving this world, after that took me towards the footsteps of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bury me there, हुजूर के कदमों में मुझे दफन करना. फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो हाकिम मदीना है वो झगड़ा करने पे उतर आए तो झगड़ा मत करना, क्योंकि मेरी पूरी जिंदगी झगड़ों को खत्म करने के लिए, है. हुजूर के कदमों में जगह मिले कर देना, अगर जगह ना मिले
تو مجھے میری ماں کے قدموں میں جنت البقیع میں دفن کر دینا. بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ، آپ کے جنازے کو لے جایا گیا. امام حسین تھے، بی بی زینب تھی. جب جنازے کو لے جایا گیا تو آپ کے جنازے پہ ان ظالموں نے تیر برسائے. They were showering arrows towards the جنازہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ. مدینے کا جو اس وقت کا حاکم تھا. یہ تاریخ کا بہت ہی سیاہ باب ہے، بہت تاریخ کا ظالم باب ہے، جس میں اہل بیت اطہار پہ بہت ظلم ڈھائے گئے. بی بی زینب نے اس وقت کہا تھا کہ حسن میرا بھائی امیر تھا جسے 2 کفن میسر آئے. میرے بھائی حسن، امیر حسن کو 2 کفن میسر آئے، اور میرے بھائی غریب حسین کو 1 کفن بھی میسر نہیں آیا. 1 کفن بھی میسر نہیں آیا. پوچھا کیسے؟ کہ ان کو 2 کفن، ان کو 1 کفن. جب حسین کو شہید کیا گیا تو حسین کو کفن دینے کے لیے وہاں پہ کسی کے پاس کفن موجود نہیں تھا. لیکن حسن کو جب شہید کیا گیا تو جب پہلا کفن دے کے حضور کے قدموں میں لایا گیا تو تیر اتنے برسائے کہ امام حسن کے بدن سے تیر نکالتے وقت جو کفن دیا گیا تھا پورا کا پورا کفن پھٹ گیا. تو پھر امام حسین نے فرمایا کہ میرے بھائی کو ایسے نہیں، 1 کفن کا اور انتظام کرو. پھر دوسرا کفن دیا گیا، اس کے بعد لے جا کے آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا. لیکن حضور نے فرمایا تھا کہ حسن کی جب شہادت ہوگی تو چہرہ سبز ہو جائے گا، اور حسین کی جب شہادت ہوگی تو چہرہ سرخ ہو جائے گا. یہی ہوا کہ آپ کے چہرے مبارک پہ خون ہی خون تھا. امام حسین کے چہرہ سرخ ہوا شہادت کے وقت، اور امام حسن کی شہادت کے وقت زہر کے اثر کی وجہ سے چہرہ سبز ہو گیا تھا. تو یہ امام حسن جنہوں نے اہل سنت کو متحد رکھا اور حضور کی غیب دانی کی جو خبر حضور نے دی تھی اسے سچ ثابت کیا، اور مسلمانوں کو لڑائیوں سے، جھگڑوں سے، آپسی اختلافات سے محفوظ رکھا. ان کے نام سے ضرور نیازوں کا اہتمام کریں. بہت ساری چیزیں ہیں امام حسن کے حوالے سے کہنے کے لیے، لیکن ٹائم نہیں ہے، وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے. آخری بات سن لیں، چونکہ اس ذکر کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ حضرت امام حسن کی عظمت کو ہم صحیح طریقے سے بیان کر سکتے ہیں. حضرت امام حسن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مشابہ. کیسے؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو تھے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام. There are 2 sons for ابراہیم علیہ السلام. حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں آپ دیکھیں گے تو انبیاء ہی انبیاء. حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، یہ جتنے بھی ہیں they all from the lineage of حضرت اسحاق علیہ السلام. لیکن اسماعیل علیہ السلام کے یہاں خاموشی ہے. اسماعیل علیہ السلام کے یہاں کوئی نبی نہیں آئے، بس ایک ہی آخری نبی آئے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو سارے نبیوں کے تاجدار، سارے نبیوں کے تاجدار. اب یہ امام حسن و حسین، ان کو حضور نے فرمایا کہ انہوں میرے بیٹے ہیں. امام حسین کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ اولیاء اور غوثیت کبریٰ کے ان کی نسل میں مقامات بہت زیادہ ہیں. امام حسین کے بعد حضرت علی زین العابدین، یہ امامت کبریٰ کے منصب پہ فائز غوثیت کبریٰ کے. اس کے بعد حضرت امام باقر کو لے لیں، حضرت امام جعفر صادق کو لے لیں، حضرت امام علی موسیٰ کاظم کو لے لیں، حضرت امام حسن عسکری کو لے لیں. یہ سب کے سب غوثیت کبریٰ کے مقامات پہ فائز ہوتے رہے. لیکن امام حسن کی اولاد میں اولیاء کا جو یہ سلسلہ امام حسین کے ہاں دکھتا ہے اتنا نظر نہیں آتا. لیکن جیسے اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں ایک وقت کے بعد اللہ نے آخری نبی کو بھیج کر کے سارے انبیاء کی سرداری عطا فرمائی، ایسے ہی امام حسن کے اولاد میں اللہ نے حضور غوث اعظم کو پیدا فرمایا اور سارے اولیاء کا سردار بنا، سارے اولیاء کا سردار بنا دیا. اور یہ بھی امام حسین کی دعا سے تھا، دعا سے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ امام حسن کی محبت ہم سب کے دلوں میں داخل فرمائے. ان کے نام سے نیاز کا اہتمام ضرور کریں اپنے اپنے گھروں میں، اور ان کو یاد کریں، چونکہ ان کی ہی کوششیں کاوشیں ہیں جس سے اہل سنت کا کارواں آگے بڑھا ہے. اللہ ہمیں ان کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Have few announcements. Donate for the masjid generously. اللہ کے گھر کا تعاون کریں بڑھ چڑھ کر کے. The namaz timings are being changed from tomorrow inshallah al-azim. Fajr Jamaat it will be 6:30 inshallah al-azim from tomorrow, and Asr will be 5 p.m. inshallah, and Isha will be 8:45 inshallah al-azim. اور 9 بجے عشاء کی جماعت ہوگی کل سے. عصر جو ہے 5 بجے ہوگی اور فجر 6:30 بجے ہوگی. بیک ٹو بیسک کورس ہے اس میں شریک. لیڈیز ویکلی پروگرام ٹیوزڈے 11 to 1 p.m. ایوری ٹیوزڈے بیسمنٹ. کی خواتین کو ضرور سنیں اس میں.
So it's a 12-day Milad programs are going on. You know that آپ نے ماشاءاللہ اچھی تعداد میں شرکت بھی کی گزشتہ 3 پروگراموں میں. And these programs will be carrying on whole of this week inshallah until the 12th of Rabiul Awwal Sharif. یہ پورے 12 دن کا اس کی سیریز سے چلے گی. Try to attend every day, every night inshallah azim after Isha. These mahafil are very blessed mahafil. You'll get many opportunities to learn many things, also to boost your spirituality inshallah azim. Allah Ta'ala tawfiq ata farmaye. And also the main program will be on the 9th of October. لیکن ربیع الاول کی حقیقی 12 تاریخ جو ہوگی وہ سیٹرڈے کی رات میں ہوگی. جن کو وظائف کرنے ہیں وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ربیع النور کی جو 12ویں تاریخ ہے وہ سیٹرڈے کا دن گزر کے مغرب کے بعد جو شب آئے گی تو اس پہ ربیع النور کی 12ویں تاریخ ہوگی. تو اتوار کا دن اور سیٹرڈے کی نائٹ یہ 12 ربیع الاول شریف ہے. اور ہمارا مین پروگرام یہاں جو ہوگا وہ اتوار کو آفٹر مغرب جو ہے اس وقت ہوگا. اس میں نیاز کا بھی اہتمام ہوگا 9 کو. باقی سارے دن یہ پروگرام چلتے رہیں گے, ضرور شرکت کریں. And also I have made an announcement that we have started a campaign of reciting Durood upon Bilal Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. There's a 12 million Durood Sharif before 12th of Rabiul Awwal Sharif. 12 Rabiul Awwal Sharif سے 12 ملین درود شریف پڑھنا ہمارا ٹارگیٹ ہے. الحمدللہ ہمیں بہت اچھے پازیٹیو رسپانسز مل رہے ہیں, لوگ درود شریف پڑھ رہے ہیں. تو ہماری آپ سے گزارش ہے, I request for my sisters اسپیشلی کہ گھروں میں خاص درود پاک کی محفل سجائیں 12 ربیع الاول شریف تک. اور بیفور the 7th of October we expect you کہ آپ ہمیں وہ درود شریف جو بھی آپ نے پڑھا ہے وہ ہمیں بھیج دیں تاکہ ہم 12 ربیع الاول شریف سے پہلے وہ درود شریف مدینہ شریف میں انشاءاللہ العظیم روضہ مبارک کے سامنے پیش کریں. زیادہ سے زیادہ تعداد میں پڑھیں. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.